اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی نیو سٹوری لا حاصل کے پارٹ نمبر 24 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کہانی کے پچھلے واقعات ابھی تک ملاحظہ نہیں کیے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کے لنکس دیے گئے ہیں، کلک کر کے تمام واقعات سے آگاہی حاصل کیجیے۔ شکریہ۔ پارٹ نمبر 24 شروع کرتے ہیں۔ عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے خط کو کھولا۔ ابا جی، مجھے زوار نے سب بتایا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں، میری زندگی کے ان سالوں میں میرے ساتھ جو بھی ہوا، جس نے بھی میرے ساتھ برا کیا، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ آپ سلیمان کو بتا دیجئے گا، میں نے اسے معاف کیا۔ میں نے اپنے گناہگار کو بھی معاف کیا۔ زوار نے عنایہ کے دل میں پل رہی ساری نفرت کے بارے میں بتایا۔ تو اسے کہیے گا جو کچھ بھی ہوا وہ میرے ساتھ ہوا، اور میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر ان سب کو معاف کرتی ہوں۔ میری بچی، اللہ تمہیں ساری خوشیاں دے۔ عنایہ نے سارے الفاظ دھیمی آواز میں پڑھے۔ دادا جی، عنایہ روتے ہوئے دادا جی کے گلے لگ گئی۔ میری بچی، بس۔ دادا جی نے عنایہ کو چپ کرواتے ہوئے کہا، بیٹا اب سے یہ رونا دھونا بند، خوش رہا کرو۔ کیپٹن عنایہ زوار شاہ۔ دادا جی نے آخر میں مسکراتے عنایہ کا نام لیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ عنایہ نے آنسو صاف کرتے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے سب پتہ ہے بیٹا، جاوید میرا بہت اچھا دوست ہے۔ تم اکیلی اتنی بڑی پلی بڑی نہیں ہو بھائی، ہمارا بھی کچھ حصہ ہے۔ دادا جی مسکراتے ہوئے بولے، ارے واہ، آج دادا اور پوتی میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دادی جان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، واو، میں تو اپنے دادا جی سے باتیں کر رہی ہوں۔ عنایہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، ہمیں بھی سناؤ۔ دادی جان بیڈ پر اپنی والی جگہ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ پہلے مجھے بیٹھنے دو، پھر ہم سب باتیں کرتے ہیں۔ عنایہ دونوں کے درمیان بیٹھ گئی اور اپنے پاؤں پر کمبل لے لیا۔ میں نے نا لندن میں سب سے زیادہ مس آپ دونوں کو کیا۔ عنایہ دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، میری بچی۔ دادی جان نے عنایہ کے سر پر بوسہ دیا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے میں لندن میں کیا کرتی تھی؟ عنایہ شروع ہو گئی۔ وہ بولے جا رہی تھی، ساتھ میں ہنس رہی تھی۔ سب کے گرینڈ پیرنٹس ان کے ساتھ رہتے تھے اور میری اتنی بڑی فیملی ہونے کے باوجود میرے ساتھ نہیں تھے۔ عنایہ اداسی بھرے لہجے میں بولی، خیر چھوڑو ان باتوں کو، آج سے نو پاسٹ کی باتیں، اونلی پریزنٹ کی باتیں کریں گے۔ عنایہ مسکراتے ہوئے بولی۔ 3 گھنٹے تک عنایہ دونوں کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ زوار ڈھونڈتا ہوا ان کے کمرے میں آیا۔ ارے واہ، یہاں تو محفل لگی ہوئی ہے، اور وہ بھی میرے بغیر۔ زوار کہتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ برخوردار، آج سے ہمارا سارا وقت ہماری پوتی کا، تم اپنا رستہ ناپو۔ دادا جی مسکراتے ہوئے بولے، یہ فاؤل ہے دادا جی، میں پارٹی نہیں بدلنے دوں گا۔ آپ کا فیورٹ بچہ میں تھا اور میں ہی رہوں گا۔ زوار ہاتھ اٹھا کر بولا، نو، اب کچھ نہیں، اب سے یہ دونوں سے مجھے پیار کریں گے، آپ اپنا رستہ ناپیے۔ عنایہ درمیان میں بولی، دیکھو عنایہ، کچھ بھی کر لو پر میرے دادا پر ڈاکہ مت ڈالو ورنہ بہت برا ہوگا۔ زوار لڑاکا انداز میں بولا، اچھا تو عنایہ کو دھمکی؟ رکو ذرا تم۔ عنایہ نے کشن لیا اور زوار کو مارا۔ زوار نے کیچ کر لیا، پر عنایہ رکی نہیں، اس نے ایک اور مارا۔ دادا جی دیکھو، دن دیہڑے آپ کی پیاری پوتی اور میری بیوی مجھ پر ظلم کر رہی ہے۔ زوار بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے ڈرامانہ انداز میں بولا۔ دادا جی اور دادی جان ہنس رہے تھے۔ عنایہ نے بیڈ سے نیچے آ کر ایک اور کشن زوار پر پھینکا۔ ارے کوئی تو بچاؤ مجھے میری ظالم بیوی سے۔ زوار دہائیاں دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ عنایہ کشن بیڈ پر پھینک کر زوار کے پیچھے بھاگی۔ زوار رکو تم۔ عنایہ زوار کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولی، ارے موٹی، چلو پکڑو مجھے۔ زوار ہنستے ہوئے عنایہ کو موٹی بول کر چڑھا رہا تھا۔ ہاں موٹی؟ زوار، آپ نے مجھے موٹی کہا؟ میں کہاں سے موٹی ہوں؟ عنایہ حیرانگی سے بولی۔ وہیں پر صوفے پر پڑے کشن زوار پر پھینکنے لگی۔ زوار ہنس رہا تھا۔ عنایہ کو چکر آیا
زوار جلدی سے اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ بیٹھو ادھر۔ زوار نے عنایت کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ اب بولنے موٹی۔ عنایت نے زوار کو مکے مارنا شروع کر دیے اور ڈرامے باز۔ زوار زور سے چلایا، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ شازیہ بیگم کچن سے باہر نکلتے ہوئے بولی۔ زوار، عنایت تم بچے نہیں ہو، چلو کچن میں کچھ کام ہے وہ کر لو، انہوں نے کافی غصے میں کہا۔ عنایت چپ کر کے کچن میں چلی گئی۔ عنایت کچن سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، تبھی اسے آمنہ کے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ عنایت جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ عنایت کو کمرے میں آتے دیکھ کر آمنہ نے فون بند کر دیا۔ آمنہ کیا ہوا، کیوں تم رو رہی ہو؟ عنایت پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ آمنہ نے موبائل کو زور سے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ آمنہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں حل کر دوں گی۔ عنایت آمنہ کے لیے بیڈ پر بیٹھ کر بولی۔ پہلے آپ وعدہ کرو، بھائی کو یا کسی کو نہیں بتاؤ گی؟ آمنہ نے ہاتھ آگے کیا۔ اچھا وعدہ، اب بتاؤ۔ عنایت نے آمنہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا۔ آمنہ اٹھی اور دروازہ بند کر کے آئی۔ بھابی، بہت ہفتوں سے کوئی مجھے میسج کر رہا ہے، میں اس کو اگنور کر رہی تھی، اس کا نمبر بلاک کرتی تھی، پر پھر وہ مجھے کسی اور نمبر سے میسج کرتا، میں اپنا فون بند کر دیتی تھی، پر اب میرے فائنل پیپرز ہیں تو مجھے موبائل میں سے ہیلپ لینی ہوتی ہے، تو آج میں نے موبائل آن کیا، سب سے پہلے اس کا میسج آیا۔ جب میں نے جواب نہیں دیا تو وہ دھمکانے لگا۔ یہ دیکھیں۔ آمنہ نے سارے میسج اسے دکھائے اور اس نے یہ گندی تصویریں بھیجی ہیں۔ آمنہ نے وہ تصویریں عنایت کو دکھائیں۔ وہ تصویریں ایڈٹ کی ہوئی تھیں، پر کوئی اسے دیکھے تو وہ انہیں اصل تصاویر ہی سمجھے گا۔ عنایت نے خاموشی سے وہ تصویریں دیکھیں۔ کہتا ہے اگر میں کل ملنے نہ آئی تو وہ یہ ساری تصویریں سوشل سائٹ پر ڈال دے گا اور ساتھ ساتھ حویلی میں بھیجے گا۔ وہ اس کے ساتھ 2 لاکھ بھی مانگ رہا ہے۔ بھابی، یہ میں نہیں ہوں، اب کیا ہوگا اگر اس نے ایسا کر دیا؟ میں تو برباد ہو جاؤں گی اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی۔ آمنہ روتے ہوئے بولی۔ چپ آمنہ، ریلیکس، پہلے یہ پانی پیو اور میری بات غور سے سنو۔ عنایت نے آمنہ کو پانی پلایا۔ آمنہ، میری بات یاد رکھنا، تم بہادر بھائیوں کی بہن ہو، جب وہ کمزور نہیں تو تم کیوں ہر مشکل پر کمزور ہو جاتی ہو؟ اور یہ جو بھی انسان ہے اس کا تم مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے بہت اچھا سبق سکھاؤں گی اور تمہاری یہ ساری تصویریں ختم ہو جائیں گی۔ اس نے ملنے کے لیے بلایا ہے نا، چلو اس سے کل ملتے ہیں۔ عنایت آمنہ کو گلے لگا کر بولی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کے پاس ایسا کون سا جادو ہے؟ آمنہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ میری بھولی نند، میں تمہیں بتا دوں، مجھے نا بہت کچھ آتا ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، چلو کھانا کھا کر آؤ اور سو جاؤ۔ عنایت بیڈ سے اٹھ کر بولی۔ میں تمہارا یہ فون لے کر جا رہی ہوں تو وہ لے لینا۔ عنایت موبائل پکڑ کر باہر نکل گئی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ رحیل بیٹے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ رابعہ بیگم رحیل کے کمرے میں آئیں۔ جی ماما، بولیں کیا بات ہے؟ رحیل نے انہیں بیڈ پر بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ پاس پڑی فائلز سائڈ پر رکھیں۔ بیٹے، تمہارے ماموں کا فون آیا تھا، وہ بول تو نہیں پا رہے تھے لیکن میں سمجھ گئی، وہ اب اپنی بڑی بیٹی نادیہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹے، تم تو جانتے ہو مجھے نادیہ کتنی پسند ہے، پھر سوچا تم سے پوچھ لوں، اگر تم راضی ہو تو کسی دن رشتہ طے کرائیں۔ رابعہ بیگم بولتی گئیں۔ یہ دیکھے بنا کہ رحیل کا چہرہ کتنا پیلا پڑ گیا ہے۔ ماما، مجھے آپ سے یہ بات پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی، مجھے نا کوئی اور پسند ہے، وہ مجھے آمنہ پسند ہے۔ رحیل نے آہستہ آواز میں نظریں نیچے کیے سب بتا دیا۔ آمنہ؟ رحیل، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ تم سے 7 سال چھوٹی ہے، تمہارے باپ کو پتہ چلے گا تو تمہارے حشر نشر ہو جائے گا۔ رابعہ بیگم آمنہ کا نام سن کر ہی بھڑک گئی۔ پر ماما، بات تو سنیں، مجھے نہیں پتا کب مجھے وہ اچھی لگنے لگی، میں نے اس سے دور رہنے کی کوشش کی، اس کے متعلق نہ سوچنے کی بھی بہت کوشش کی، پر نہیں ہو پایا۔ رحیل کو ایسے ریاکشن کی امید نہیں تھی۔ چپ، ایک بھی لفظ اور نہیں، میں جلد ہی تمہارا انتظام کرتی ہوں، شادی تو تمہاری نادیہ سے ہی ہوگی۔ سعدیہ بیگم کہہ کر باہر چلی گئی۔ رحیل سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سلمیٰ تائی سے ہی بات کرنی ہوگی، رحیل سوچنے لگا۔ ہاں، میری بات سنو، وہ اس کے کمرے میں گئی تھی، مجھے یقین ہے کل وہ دونوں تم سے ملنے آئیں گی، تم تیار رہنا، کل کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے ورنہ میں بہت کچھ کر گزروں گی۔ زونیا اپنے کمرے میں کھڑی بات کر رہی تھی، اس نے بات کر کے فون بند کر دیا۔ یہ تم کر کیا رہی ہو؟
مجھے بھی کچھ بتا دو۔ زنیرہ بیگم اس کے کمرے میں آ کر بولی، کچھ بہت بڑا، کل بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، ساری حویلی لرز جائے گی۔ ماں، کل عید ہوگی میری، اتنے دنوں کی محنت کا کل مجھے پھل ملے گا۔ زونیہ زور زور سے مسکرا رہی تھی۔ مجھے تو بتا دے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، سارا دن حویلی سے غائب ہوتی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کل میں واپس شہر چلی جاؤں گی اور تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ وہاں تیرے باپ نے سر کھایا ہوا ہے، تیرا بھائی پتہ نہیں کہاں آوارہ گردی کرتا ہے، 6 دن ہو گئے واپس نہیں آیا، تجھے تو کوئی فکر ہی نہیں، دفعہ ہو جو مرضی کر۔ زنیرہ بیگم زونیہ پر چیخ کر باہر نکل گئی۔ ہاں ماں، تجھے کیا پتہ میں کیا کر رہی ہوں، تجھے میں بتاؤں گی بھی نہیں، جو ہوگا کل دیکھا جائے گا۔ زونیہ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے بولی۔ آج اتوار کا دن تھا، سب لوگ ناشتہ کرنے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عنایہ اور آمنہ نے تھوڑی دیر بعد نکلنا تھا۔ ابا جی، ہمیں ابھی کے ابھی لندن جانا ہوگا، سلیمان صاحب سعدیہ بیگم کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آ کر بولے۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا؟ دادا جی حیرانگی سے بولے۔ وہ ابا جی، حسن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی کنڈیشن بہت بری ہے، ہمیں ابھی کے ابھی جانا ہوگا۔ سلیمان صاحب ایک دم لڑکھڑائے۔ زوار نے انہیں سنبھالا۔ اللہ رحم کرے، تم پریشان نہ ہو جانے کی تیاری کرو۔ دادا جی ایک دم کھڑے ہو گئے۔ چاچو، آپ ٹینشن نہ لو، میں ابھی ٹکٹ کرواتا ہوں، اور آپ اکیلے نہیں جاؤ گے بلکہ یہ رحیل آپ کے ساتھ جائے گا۔ زوار نے سلیمان صاحب کو صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا۔ زوار نے جلدی جلدی ٹکٹ کروائیں اور 10 بجے تک سعدیہ بیگم سلیمان صاحب کے ساتھ رحیل کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ زوار انہیں خود چھوڑنے گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ زوار نے عنایہ کو تیار ہوتے دیکھا تو پوچھا۔ بس کچھ چیزیں لینی ہیں، وہ لے کر آتی ہوں۔ عنایہ چادر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بولی۔ اوکے، یہ کریڈٹ کارڈ لے جاؤ۔ زوار نے اپنا کارڈ عنایہ کو دیا۔ عنایہ بیگ اٹھانے لگی تو اچانک اسے چکر آ گیا۔ زوار نے اسے سنبھالا اور بیڈ پر بٹھایا۔ تم ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی، اس لیے ہر وقت چکر آتے ہیں، پانی پیو اور آرام کرو، اب کہیں نہیں جاؤ گی، کل چلے جانا۔ زوار اسے ڈانٹتا ہوا بولا۔ میں ٹھیک ہوں زوار، بس معمولی سا چکر آ گیا۔ عنایہ پانی پیتے ہوئے بولی۔ عنایہ چپ، اب کچھ نہیں، تم آرام کرو، میں ایک ضروری کام دیکھ کر آتا ہوں۔ زوار موبائل پر کسی کو کال ملاتا باہر نکل گیا۔ زونیہ ایک طرف چھپ گئی، وہ کب سے دروازے کے پاس کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آمنہ، نیچے چلو، میں آتی ہوں۔ عنایہ نے آمنہ کے نمبر پر میسج کیا اور خود اٹھ کر ایک بیگ اور اپنا پرس پکڑے نیچے چلی گئی۔ کسی کو بنا بتائے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ عنایہ گاڑی چلاتے ہوئے شہر کے رستے پر چلی گئی۔ زونیہ نے بھی اپنی گاڑی ان دونوں کے پیچھے لگا لی۔ میرے دوست، میرے بھائی، شکر ہے تو صحیح سلامت آ گیا۔ زوار علی سے اسی کھنڈر نما جگہ پر مل رہا تھا۔ جب تمہارے جیسا دوست میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ علی زوار کے گلے لگا۔ چلو اب سب بتاؤ، وہاں کیا چل رہا ہے؟ زوار پاس پڑی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ زوار، جس دن ہمارے پلان کے مطابق جلال نے مجھے کڈنیپ کیا، اس دن سے لے کر کل رات تک میں ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں بند تھا۔ یہ جو تم نے مجھے گھڑی دی تھی، اس کے ذریعے میں نے وائس ریکارڈنگ ڈیوائس جلال کے کمرے تک پہنچائی، وہاں کی ساری باتیں میں سن پا رہا تھا۔ میں نے بلوٹوتھ سے اسے کنیکٹ کیا ہوا تھا، جب بھی کوئی اندر کمرے میں آتا میں وہ ڈیوائس چھپا لیتا۔ تمہیں کچھ اہم ملا؟ جلال کا کوئی اگلا قدم پتہ چلا؟ زوار سب سن کر بولا۔ ہاں، بہت کچھ پتہ چلا۔ وہ آج رات تک سمندر کے راستے سے جہاز میں نیچے والے تہہ خانے میں لڑکیاں لے کر دبئی جانے والا ہے، لڑکیوں کے ذریعے وہ ڈرگز لے کر جانے والا ہے، علی بتانے لگا، ساتھ ساتھ ریکارڈنگ سنا رہا تھا۔ زوار، ایک اہم بات یہ ہے کہ عنایہ بھابی کی زندگی خطرے میں ہے۔ پتہ نہیں وہ کس سے بات کر رہا تھا، کوئی لڑکی اس سے ملنے کمرے میں آئی تھی۔ مجھے آواز تو نہیں پہچاننے کی، پر سنی سنی لگ رہی تھی۔ وہ بھابی کا نام لے رہی تھی، بات گول مول سی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ علی کنفیوز لہجے میں بولا۔ تمہارے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے؟ زوار نے ساری بات سن کر بس اتنا پوچھا۔ ہاں۔ علی نے لیپ ٹاپ پر کچھ بٹن پریس کر کے وہ ریکارڈنگ نکالی۔ زونیہ، یہ زونیہ کی آواز ہے۔ زوار نے پوری ریکارڈنگ سنی اور وہ اس لڑکی کی آواز پہچان گیا۔ زوار نے جلدی سے عنایہ کے نمبر پر کال کی، پر اس کا فون بند جا رہا تھا۔
یہ لڑکی بھی نہ پتہ نہیں کیوں فون کو بند رکھتی ہے۔ زوار غصے سے بولا، علی مجھے اسی دن ہمارے گروپ میں سے غدار کا پتہ چل گیا تھا۔ حامد غدار ہے، اسے میں نے کل سر کے پاس بھیجا تو تم جانتے ہو غداروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہی ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اگر آج جلال کا پلان بھاگنے کا ہے تو وہ ضرور ایسی حرکت کرے گا جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ثبوت مل جائے گا اور ہم اسے پکڑ لیں گے۔ آج یا تو وہ پکڑا جائے گا یا پھر مارا جائے گا۔ زوار کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم ایسا کرو، باقی کی ٹیم کو لے کر اسی جہاز کے آس پاس رہو، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہاں پر جلال کے بندوں کو مار کر ساری لڑکیوں کو بچایا جائے۔ تم وہاں پر سنبھالو، میں جلال پر نظر رکھتا ہوں۔ زوار نے پلان بنایا، ٹھیک ہے پھر میں نکلتا ہوں، چل دوست، اگر بچ گیا تو دوبارہ ملوں گا۔ علی زوار سے گلے مل کر چلا گیا۔ زوار اپنی جیپ کی طرف بھاگا۔ عنایہ آمنہ کے ساتھ اس آدمی کے بھیجے گئے پتے پر آ گئی۔ ایک کافی شاپ میں خالی جگہ پر وہ دونوں بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ایک لڑکا ان کے سامنے آ کر بیٹھا۔ واہ شکر ہے میری جان من، تم ملنے آ گئی، اس نے آمنہ کی طرف دیکھ کر خباثت سے کہا۔ اپنا منہ بند رکھو، خبردار اگر آمنہ پر گندی نظر ڈالی۔ عنایہ نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ تو ٹھیک ہے تم پر ڈال لیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ اس کے چہرے پر تپا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ ہمارے پاس تمہاری بکواس سننے کا ٹائم نہیں، تم نے پیسے مانگے تھے، یہ لو۔ عنایہ نے 2 لاکھ نکال کر ٹیبل پر رکھے۔ بہت شکریہ۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھ سے پیسے پکڑے۔ اب جلدی سے وہ تصویریں ڈیلیٹ کر دو ورنہ بہت برا ہوگا، عنایہ غصے سے بولی۔ پاس آمنہ ڈری ہوئی بیٹھی تھی تو وہیں دوسرے ٹیبل پر زونیا اپنا منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ میڈم میں وہ تصویریں تو ڈیلیٹ نہیں کروں گا، اب مجھے اور پیسے چاہیے ورنہ رات تک میں وہ اپلوڈ کر دوں گا۔ اس نے جان بوجھ کر عنایہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عنایہ نے ٹھا کر کے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اگر اپنی ماں کا بچہ ہے تو اپلوڈ کر اور حویلی میں بھی بھیج، پھر دیکھ میں تیرا کیا کرتی ہوں۔ عنایہ غصے سے کہتی ہوئی کرسی سے اٹھ گئی۔ سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آمنہ روتے ہوئے عنایہ کو دیکھنے لگی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ بھی غصے سے کھڑا ہو گیا۔ مجھ میں ہمت کتنی ہے یہ تو ابھی تک جانتا نہیں۔ عنایہ نے لپک کر ٹیبل پر رکھا ہوا اس کا فون پکڑا اور ٹھا کر کے زمین پر دے مارا۔ فون بہت برا گرا اور ٹوٹ گیا۔ تم پاگل ہو، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تصویریں صرف ایک جگہ پر تھیں؟ میڈم میرے لیپ ٹاپ میں موجود ہیں، 1 گھنٹے کے اندر میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ وہ غصے سے بولا، اوکے آل دی بیسٹ، چلو آمنہ۔ عنایہ آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی۔ عنایہ سیدھی گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ آمنہ روئے جا رہی تھی۔ آمنہ اگر اب تم روئی نا تو ایک تھپڑ ماروں گی۔ عنایہ آمنہ کو روتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر سیٹ پر رکھا ہوا بیگ اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ عنایہ نے لیپ ٹاپ آن کیا، اس کے ساتھ کچھ ڈیوائسز لگائیں، کچھ بٹن پریس کرنے کے بعد عنایہ نے آمنہ سے اس کا موبائل نمبر مانگا۔ اب یہ کیا کر رہی ہے؟ آمنہ اکتائی ہوئی بولی۔ چپ، بس دیکھتی جاؤ بھی کیا کرنے والی ہے، عنایہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آمنہ رونا بھول کر لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگی۔ لیپ ٹاپ پر بلو سکرین شو ہو رہی تھی۔ عنایہ نے اس میں اس آدمی کا نمبر ڈالا تو اس کا سارا ڈیٹا کھل کر سامنے آ گیا۔ عنایہ نے ایسی ڈیوائس یوز کی تھی جس کے ذریعے وہ اس کے موبائل کی ہر چیز کو دیکھ سکتی تھی۔ یوں سمجھیے عنایہ کے سامنے اس شخص کا سارا موبائل ڈیٹا تھا۔ بھابی یہ کیسے کیا آپ نے؟ آمنہ حیرانگی سے بولی۔ آمنہ میں نے اس کا موبائل توڑا تھا پر وہ ہارڈلی 2 گھنٹے میں بالکل صحیح ہو جاتا، تو میں نے اس کے موبائل کو ہیک کر لیا ہے، جس سے دیکھو اس کے موبائل کا سارا ڈیٹا ہمارے سامنے ہے۔ عنایہ نے اس کے موبائل کا ڈیٹا چیک کیا جس میں بہت ہی گند تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بلیک میلر تھا اور بہت سی دوسری لڑکیوں کو بلیک میل کر چکا تھا۔ عنایہ حیرانگی سے سب دیکھ رہی تھی۔ عنایہ نے سب سے پہلے آمنہ کی تصویریں پرماننٹ ڈیلیٹ کی۔ ڈیٹا کو کھنگالتے ہوئے ایک جگہ عنایہ کے ہاتھ رک گئے۔ وہ حیرانگی سے اس نمبر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور دوسری فائل کھولی۔ آمنہ یہ اس کی جی میل آئی ڈی لکھو۔ آمنہ نے جلدی سے پیپر پر لکھا۔ پر بھابی ہمیں کیسے پتا کہ وہ کون سا لیپ ٹاپ یوز کرتا ہے اور ہم اس تک کیسے پہنچیں گے؟ آمنہ اس طرح کے بندے زیادہ تر اپنے لیپ ٹاپ پر بھی وہی اکاؤنٹ بناتے ہیں جو وہ اپنے موبائل پر بناتے ہیں تاکہ ان کا ڈیٹا سیکیور ہو جائے، اور اس کے موبائل ڈیٹا سے یہ بات کنفرم ہو چکی ہے۔
کہ ایک ہی اکاؤنٹ دو جگہ پر کھلا ہوا ہے۔ اس کے لیپ ٹاپ کے ڈاٹا کی ساری انفارمیشن اس کے موبائل پر موجود ہے۔ مطلب یہ کہ اب کہ نہ تو موبائل میں کچھ ہے اور نہ ہی لیپ ٹاپ میں۔ عنایت 2-3 بٹن پریس کر کے کہا۔ لیپ ٹاپ پر اب سب ڈیلیٹ ہو رہا تھا اور اسکرین پر یور فولڈر از ایمپٹی شو ہو رہا تھا۔ پھر بھی میں نے ایک وائرس اس کے موبائل میں بھیجا ہے جس سے اب اس کے موبائل اور لیپ ٹاپ کے ڈاٹا کو کوئی دنیا کا انسان واپس نہیں لا سکتا۔ عنایت لیپ ٹاپ بند کر کے بولی۔ یہ کام ہارڈلی آدھے گھنٹے میں ہو گیا۔ پر آپ نے یہ کیا کیسے؟ آپ تو آرٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آمنہ شوق میں تھی۔ نہیں، میں آرٹ نہیں کر رہی، میں ایک آرمی ڈاکٹر ہوں اور یوں سمجھو بہت بڑی ہیکر بھی ہوں۔ میں نے اس سے بھی بڑے بڑے سسٹم ہیک کیے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ عنایت مسکراتے ہوئے بولی۔ تھینک یو بھابی، آپ نہ ہوتی تو میں کیا کرتی۔ آئی لو یو۔ آمنہ عنایت کے گلے لگی۔ بس آمنہ، ایک بات یاد رکھنا، اگر تم یہ سب پہلے بتاتی تو ہم آج یہاں کھڑے یہ اب نہ کر رہے ہوتے۔ آج کل کی لڑکیوں کی یہی پرابلم ہے، کچھ بھی ہو جائے اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی، اور ان کا یہی نہ بتانا ایک دن انہیں اس طرح کی مشکلوں میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ عنایت مجھے ہر کسی کو دیکھ کر غصہ آتا تھا۔ میں جس طرح کی لڑکی بن چکی تھی اس میں میرے ڈیڈ اور سعدیہ آنٹی کا بہت ہاتھ تھا۔ سعدیہ آنٹی ہر وقت مجھے تانے دیتی رہتی تھی۔ میرا پلان اپنا کام پورا کر کے یہاں سے چلے جانا تھا، پھر زوار سے شادی میری زندگی کا بہت بڑا موڑ تھا۔ عنایت سامنے روڈ کو دیکھ کر بولے جا رہی تھی۔ ایک بات بتاؤں، مجھے نہ کبھی زوار سے نفرت ہوئی ہی نہیں۔ پہلے دن جب ہم لوگ ملے اس نے مجھے جیسے چھوا میرے دل کی دھڑکنیں رک گئیں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ آج تک میرے لندن میں بہت سے میل فرینڈز تھے، پر کبھی ویسا نہیں ہوا جو اس دن ہوا۔ عنایت مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا بھابی، ایک بات بتاؤ، پیار کیا ہوتا ہے؟ آمنہ بولی۔ پیار میرے لیے پیار ایک بھروسہ ہے۔ آپ کو پارٹنر پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو اس سے علیحدہ نہ کر پائے۔ فار می لو از ٹرسٹ۔ عنایت کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ آمنہ مسکرا دی۔ دونوں سارا رستہ باتیں کرتی آئیں۔ آمنہ اب ریلیکس تھی۔ عنایت نے گاڑی حویلی کے دروازے کے پاس روکی۔ تم جاؤ ہسپتال میں، میری ایک دوست ہے، میں اس سے مل کے آتی ہوں۔ عنایت نے آمنہ کو جانے کا کہا اور عنایت ہسپتال کے اندر داخل ہوئی۔ وہ سیدھی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں گئی۔ ڈاکٹر نے عنایت کا سارا چیک اپ کیا۔ عنایت فارغ ہو کر کرسی پر آ کر بیٹھی۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں اور پریگننسی 2 ویکس کی ہے۔ آپ کو اپنا بہت سارا دھیان رکھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ مطلب میں عنایت کے منہ سے ماں کا لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جی مسز زوار، آپ ماں بننے والی ہیں، ڈاکٹر مسکرا کر بولی۔ تھینک یو ڈاکٹر، اتنی اچھی نیوز سنائی ہے۔ عنایت مسکراتے ہوئے اٹھی۔ آپ یہ میڈیسن باہر سے لے لیں اور ریگولر کھائیں۔ ڈاکٹر نے ایک پیپر پر میڈیسن لکھ کر دی۔ شکریہ۔ عنایت نے وہ پیپر پکڑ لیا اور ساتھ میں اپنی فائل بھی پکڑی اور باہر نکل آئی۔ او مائی گاڈ، میں ماں بننے والی ہوں، میرا بیبی آنے والا ہے، واو! جب زوار کو پتہ چلے گا کہ وہ پاپا بننے والا ہے تو وہ کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ عنایت خود سے بولتی مسکراتی ہوئی دوائیاں لینے کی طرف بڑھی۔ زونیا جو کافی دیر سے کمرے کے باہر کھڑی عنایت کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، عنایت کے منہ سے نکلنے والے سارے الفاظ سن چکی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عنایت ماں نہیں بن سکتی، میرا سارا بنایا ہوا پلان خراب ہو جائے گا۔ زونیا اپنے بال پکڑ کر بیٹھ گئی۔ زوار کمرے میں بیٹھا عنایت کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا، تبھی اسے ایک میسج ملا۔ اپنی بیوی کی سلامتی چاہتے ہو تو اس پتے پر آ جاؤ۔ جلال کا میسج تھا۔ زوار ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس نے بولٹ پروف جیکٹ پہنی اور ساتھ میں 2 پسٹلز اپنی پینٹ کی پچھلی جیبوں میں ڈال لی اور نیچے گاڑی کی طرف بھاگا۔ زوار تیز گاڑی چلاتا ہوا جلال کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا خالی میدان تھا جو کہ اس گاؤں میں کرکٹ کھیلنے کے لیے یوز ہوتا تھا۔ زوار جب وہاں پہنچا تو سامنے جلال اور اس کے کچھ ساتھی کھڑے ہوئے تھے۔ کہاں ہے میری بیوی؟ زوار اس کے پاس جا کر چلایا۔ دیکھو، میں کوئی فضول بات نہیں کروں گا،
بس اتنا ہی کہوں گا، عنایہ کو چھوڑ دو، وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو تم کیوں فضول میں ہمارے درمیان ولن بنے ہوئے ہو؟ جلال مسکراتے ہوئے بولا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اگر تم نے میری بیوی کا نام بھی لیا۔ زوار نے جلال کا گریبان پکڑ کر چلاتے ہوئے کہا، تو وہاں پر کھڑے سبھی آدمیوں نے زوار پر بندوق تان لی۔ ارے کوئی بات نہیں، جب خود کی بیوی بد کردار نکلے تو ایسا ہو جاتا ہے، پر کوئی نہیں، میں ثبوت دکھاتا ہوں، تب ماننا۔ جلال اپنا کالر چھڑواتے ہوئے بولا۔ جلال کا ایک آدمی لیپ ٹاپ اور ایک لفافہ لے کر آیا۔ زوار حیرانگی سے سب دیکھ رہا تھا۔ جلال نے اپنا وہ لفافہ زوار کو دیا۔ زوار نے لفافہ کھولا، اس میں کچھ تصویریں تھیں۔ ایک تصویر میں ایسا دکھایا گیا کہ عنایہ ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ہے اور جلال سامنے بیٹھا ہے اور عنایہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ دوسری میں ایسا تھا کہ جلال اور عنایہ ڈانس کر رہے ہیں۔ تیسری میں وہ دونوں بہت قریب تھے۔ اسی طرح کی بہت ساری تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ زوار نے ساری تصویریں دیکھیں اور پھر انہیں زمین پر پھینک دیا۔ میں نہیں مانتا، زوار غصے سے بولا۔ ٹھیک ہے، مت مانو، ایک دفعہ یہ تو دیکھو، جلال مسکراتے ہوئے بولا اور ایک ویڈیو پلے کی۔ جلال تم فکر مت کرو، میں بس اس کمینے سے جان چھڑوانے والی ہوں، پھر ہم دونوں دبئی شفٹ ہو جائیں گے۔ آئی لو یو زوار، آئی لو یو۔ یار ویڈیو 1 منٹ کی تھی اور ویڈیو میں عنایہ اسی ٹیبل پر بیٹھی بول رہی تھی۔ سامنے رکھی کرسی پر جلال بیٹھا تھا۔ جلال کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ پھر ایک آئی ڈی میسج پلے ہوا، وہ لوگ آج تمہارے گھر پر ریڈ ڈالنے والے ہیں، تم سنبھال لینا۔ ایک اور آئی ڈی میسج پلے ہوا، آئی مس یو بیبی۔ بس بند کرو اسے، اور نہیں سننا چاہتا۔ زوار کا غصے سے برا حال تھا، وہ غصے سے چلایا۔ جلال مسکرا دیا۔ ویڈیو ابھی جاری ہے، آگے کیا ہوا اگلی قسط میں ملاحظہ فرمانے کے لیے نوٹیفیکیشن اس چینل کو سبسکرائب کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔